گڈ ایوننگ ویورز، میں آپ کا میزبان دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر اور نیشنل کونسل ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو پروگرام آج کی دو خبریں اس طرح ہیں۔ تو پہلی خبر ہے موو ٹو اوور کم شارٹیج آف ٹیچنگ اسٹاف، ایل جی اناؤنسز انکریز ان ریٹائرمنٹ ایج آف یونیورسٹیز فیکلٹی فرام 62 to 65 ایئرس۔ اسی طرح دوسری خبر ہے کانگریس ماڈل مینس کاسٹزم، ووٹ بینک پالیٹکس کریٹس رفٹ امنگ پیپل، پی ایم مودی۔ تو جو پہلی خبر ہے اپنے ایل جی صاحب کے ریفرنس میں، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیز کی جو فیکلٹی ہے، ٹیچرس ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی ہے، 62 سے 65 ایئرس کری ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو شارٹیج یونیورسٹیز فیکلٹی میں شارٹیج کے مد نظر یہ ریٹائرمنٹ ایج کا بڑھانا یہ کوئی الٹیمیٹ سلوشن نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیسک ریزنز اس کے پیچھے کیا ہیں، شارٹیج کے پیچھے جو اتنا ٹیچنگ سٹاف کی جو شارٹیج ایک دم سامنے آئی، اس کے پیچھے بیسک ریزنز بھی ایل جی صاحب کو یا ان کی ایڈمنسٹریشن کو بتانی چاہیے۔ اس کے لیے رسپانسیبل کون ہے، اس اگنورنس کے لیے یہ بھی بتانا ہوگا۔ اسی طرح اس کی جو آل آف سڈن یہ جو شارٹیج فیکلٹی کی سامنے آئی ہے، تو اس کے پیچھے کا کارن بھی بتانا پڑے گا، کیونکہ شارٹیج جب بھی کہیں ہوتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی مینجمنٹ میں، بڑا ٹائملی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا پوچھنا یہ بھی بنتا ہے کہ اس قسم کی شارٹیج کا ٹائم رہتے ٹائملی کیوں نہیں نوٹس لیا گیا، یہ بھی ایل جی صاحب کو اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو بتانا چاہیے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے فردر کہ کیا یہ یو جی سی یا ایل جی صاحب کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو ذمہ وار نہیں ٹھہرانا چاہیے اس شارٹیج کے لیے؟ اس ایسی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آل آف سڈن شارٹیج کی، اور اس کے اوپر ایج لمٹ بڑھانا، ایک طرف آج بے روزگاری اتنی ہے، انمپلائمنٹ کا گراف کہاں جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے سرکار سوئی ہوئی ہے کیا؟ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں ان کو اچھے ٹیچر بھی چاہیے۔ تو اگر یونیورسٹیز میں ٹیچر کی نئی بھرتی اویلیبل کرانے کے بجائے پرانے لوگوں کی اس انمپلائمنٹ کے ہوتے ہوئے ایج بڑھانا، یہ کوئی عقل مندی والا کوئی بڑھیا سٹیپ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہم فردر یہ کہیں گے کہ باقی بھاجپا کے جو رولر ہیں ان کی انکمپیٹنس کے چرچے تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ ہمارے جو جے اینڈ کے ایل جی صاحب ہیں، یہ بھی یہ شارٹ کٹ فارمولہ پر کام کر کے اپنی مہارت دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو مہارت نہیں کہا جا سکتا، یہ سیدھے طور پر ایک فیلئر ہے ایڈمنسٹریشن کا اور گورنمنٹ کا۔ تو ایسے میں ہم فائنلی ہمارا یہ ماننا ہے کہ اروند کیجریوال جی ایک واحد اس وقت بھارت کے ایک نیتا ہیں جن کی ضرورت ہے، جن کی ایک ایرر فری گورننس جو ہے وہ انہی کے دوارا پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک اس وقت بھارت کو ایسی نیترتو کی، ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو
اتنے بڑے مسئلوں کا گھرا ہوا بھارت، اتنے بڑی ان امپلائمنٹ والا، اتنا بڑا مس مینج بھارت جو ہے، اس کو ایک نئی دشا دے کر ایک ترقی کی راہ پر لانے کا کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری نیوز ہے، کانگریس ماڈل مینس کاسٹزم ووٹ بینک پالیٹکس کریٹس رفٹ امنگ پیپل، پی ایم مودی۔ مودی صاحب نے کانگریس کے اوپر تو بڑی زوردار ٹپنی کری ہے۔ تو ٹپنی کرتے وقت مودی صاحب بڑی ہوشیاری سے اپنی چیزوں کو، اپنے دور کا جو ظالمانہ گجرات قتل کانڈ ہوا، میسیکر ہوا، اس کی بات نہیں کرتے۔ یہ جو ہیٹ سپریڈنگ بزنس چل رہا ہے پچھلے 8 سال سے بھارت میں، اس کی بات نہیں کرتے۔ جو پولرائزیشن بیسڈ پالیٹکس چل رہی ہے بی جے پی کی، اس کی بات نہیں کرتے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کاسٹزم پر ریلیجن کو سامنے رکھتے ہوئے، ریجنس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اسمبلی کانسٹیچوئنسیز کی نئی حد بندی کری گئی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ہوشیاری سے اگنور کر کے مودی صاحب نے ٹپنی کری ہے کانگریس پر، کانگریس کو سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ باتیں کون مانے گا؟ آج جو چیزیں مودی صاحب کے دور میں سامنے آ رہی ہیں، انہوں نے کانگریس کی غلط چیزوں کو بھی بلا کے رکھ دیا ہے لوگوں میں۔ تو یہ جو آج کا دراصل جو پرابلمیٹک سٹیٹس ہے آج کے بھارت کا، یہ انہی کا کانگریس ماڈل کا اور مودی گورنمنٹ کے ماڈل کا، گجرات ماڈل کا، ان 2 ماڈلز کی ہی دین ہے جو آج بھارت چاروں طرف سے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو کیجریوال ماڈل جو ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ماڈل، وہ ایک اس بھارت کو، نیشن کو ایک سکسیسفل سائڈ پہ ڈیفینیٹلی لے جا سکتا ہے، جس کے لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ کیجریوال صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو، ایکٹیوسٹ جو ہیں، ان کو سیلف لیس کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی، ان کا، کیجریوال صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا، تبھی جا کے یہ بہت بڑا نشانہ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔